الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ آج کی مختصر سی گفتگو سانحہ موٹر وے کے مجرموں کو سزا دینے کے حوالے سے کہ انہیں شرعی سزا دی جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے واقعات پاکستان میں آخر کیوں ہوتے ہیں، یورپ میں کیوں نہیں ہوتے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آزاد خیال خواتین میرا جسم میری مرضی والی انٹیاں میدان عمل میں ہیں، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ پاکستان نہیں ہے بلکہ ریپستان ہے، ریپ کرنے والوں کی دھرتی ہے۔ ایسی منحوس عورتوں کو جواب اور آخر کے اندر ان تمام مسائل کا حل چادر اور چار دیواری ہے جو قرآن نے بیان کی ہے اور رب کے حبیب کے فرمان سے ثابت ہے۔ ہر مسئلے کا حل قرآن مجید فرقان حمید میں اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلے اس واقعے کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں کہ ایک عورت کے ساتھ یہ جو کھیل کھیلا گیا، موٹر وے پہ اس خاتون پہ ظلم کیا گیا، زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے مجرموں کو پکڑا جائے اور قرار دہ سزا دی جائے۔ اب یہ ہے کہ شرع مطہرہ کے اندر اگر کوئی بدفعلی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اور کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں نے زنا کی، تو اب اس کے لیے شرع نے گواہ مقرر کیے ہیں کہ عینی شاہد 4 گواہ ہوں جو اس چیز پہ گواہی دیں کہ فلاں مرد اور عورت نے زنا کیا ہے، اور وہ بعین ہی وہ دخول اور ساری وہ چیز وہ بیان کرے۔ اگر 4 گواہ نہیں ہیں، 3 ہیں، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ ان 3 گواہوں کو حد قذف لگائی جائے، کیونکہ گواہ پورے نہیں ہیں۔ یا تو جس نے بدکاری کی ہے وہ خود اقرار کرے، اپنے آپ کو حوالے کرے کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، تو پھر اس پہ شرعی سزا ہے۔ اب شرعی سزا قرآن مجید میں بیان ہے ان لوگوں کی، یعنی جو غیر شادی شدہ ہیں، یعنی زنا کرنے والے مرد اور عورت دونوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور پھر ایسا فعل ان سے سرزد ہو گیا، تو وہ قرآن مجید میں واضح موجود ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو اب یہ ہے کہ اگر زنا کرنے والے، برائی کرنے والے مرد اور عورت وہ شادی شدہ ہیں، شادی شدہ مرد اور عورت اگر وہ بدفعلی کرتے ہیں بغیر نکاح کے، کسی غیر سے ایسا معاملہ ہوتا ہے، یعنی زنا کرتے ہیں، ریپ کرتے ہیں، تو پھر اس پہ شرعی سزا یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ وہ جرم ثابت ہو گواہوں کے ساتھ، جو شرعی طریقہ کار ہے۔ جب ثابت ہو جائے تو ثابت ہونے کے بعد پھر شرعی سزا ہے کہ انہیں سنسار کیا جائے، میدان میں کھڑا کر کے پتھر مار مار کے انہیں مارا جائے، یہ شرعی سزا ہے، یعنی اس طریقے پہ عمل کیا جائے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کے جو مجرم ہیں واقع صانعہ موٹر وے کے لحاظ سے، تو ان مجرموں کی تلاش کی جائے۔ اگر وہ 4 گواہ موجود نہیں ہیں ان مجرموں کی اس مجرمانہ کام پہ، پھر یہ ہے کہ ان کا وہ جو DNA ٹیسٹ ہو رہا ہے اس پہ پھر اگر وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ واقعی انہوں نے یہ عمل کیا ہے، تو پھر اس کی شرعی سزا ہے۔ یہ سزا نہیں ہے کہ انہیں نامرد کیا جائے،
یعنی قرآن مجید فرقان حمید اور رب کے حبیب کے فرمان میں جو سزائیں حدود بیان کی گئی ہیں، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اب کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے، نئے اصول کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اصول وضع ہو چکے ہیں، حدود بیان ہو چکی ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ 5 نمازیں ہیں تو ہم 1 نماز کو بڑھا دیتے ہیں، یا لوگوں کی تکلیف کے پیش نظر ہم 5 نہیں تو 4 نمازیں پڑھتے ہیں، سارے امت بھی جمع ہو جائے تو 4 نہیں ہو سکتی 5 سے، اور 5 سے 6 بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو حدود ہیں یعنی زنا بدکاری کی، وہ سزا غیر شادی شدہ کے لیے، جس کی شادی نہیں ہوئی وہ زنا کریں تو ان کے لیے 100 کوڑے ہیں، اور شادی شدہ اگر یہ برائی کرے تو پھر اس کے لیے وہ شرعی سزا جو ہے، حد جو ہے وہ ہے سنسار کرنا۔ تو اس لحاظ سے عمل کیا جائے، قرآن کے مطابق فیصلے کیے جائیں اور سزا دی جائے اور لوگوں کے سامنے دی جائے، تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور اس قسم کے واقعات رونما نہ ہوں۔ تو اس لحاظ سے شرعی سزاؤں کا نفاذ کیا جائے اور نظام عدل قائم کیا جائے، کسی کی رعایت نہ کی جائے، اپنا ہو پرایا ہو، کوئی بھی اگر جرم کرتا ہے تو اس مجرم کو سزا دی جائے۔ پھر یہ ہے کہ کچھ خواتین جو اس سے پہلے بھی میری مرضی کے نام پہ لانگ مارچ کر چکی ہیں اور کسی نہ کسی موقع کی وہ تلاش میں ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ پردے کی کوئی ضرورت نہیں، لباس کی کوئی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ ان کا دعویٰ تو یہ ہے نکاح کی بھی کوئی ضرورت نہیں، جس کی مرضی ہے جو کرے، جس کے ساتھ کرے، جیسے کرے، کوئی روک ٹوک والا نہیں۔ اور یہی دستور یورپ کے اندر موجود ہے۔ یعنی اس چیز کا بھی جواب میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں ایسے حالات ہیں، یورپ میں کیوں نہیں ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ پاکستان پاک لوگوں کی دھرتی ہے، کلمے کی بنیاد پہ یہ پاکستان مرز وجود میں آیا۔ ابھی تک لوگوں میں یہ شعور ہے، ابھی تک ایسے حالات نہیں ہیں کہ یہ زنا اور برائی عام ہو اور اس کا پھیلاؤ عام ہو، جب بھی جو چاہے وہ اس وقت کر لے۔ بے حیائی کے مواقع یہاں میسر نہیں، جب نہیں ہیں، اس پہ پابندی ہے، تو پھر ایسے مجرم ہوتے ہیں، ایسے درندے ہوتے ہیں جو زبردستی یہ فعل کرتے ہیں۔ کیونکہ یورپ کے اندر تو تعلیم بھی یہی ہے۔ اگر ان کے آپ ہسٹری تاریخ پڑھیں، سکول اور کالج میں جو حال ہو رہا ہے، یعنی کم سنی بچپن چھوٹی عمر کی بچیوں سے جو ریپ ہوتا ہے یورپ کے سکولوں کے اندر، ایک سکول میں 100 سے زیادہ تعداد کے اندر بچیاں حاملہ نظر آتی ہیں۔ آپ اس چیز کو دیکھیں۔ وجہ یہ ہے کہ یورپ کے اندر تو یہ قانون ہے، جو جس کے ساتھ مرضی ہے جو فعل کرے، وہاں تو کوئی سزا نہیں ہے، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے۔ یعنی وہاں تو بے حیائی کے سامان عام سر عام ہے، بلکہ وہاں تو خواتین اپنے آپ کو خود پیش کرتی ہیں، مرد بھاگتے ہیں۔ یعنی وہاں تو اس چیز کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ تو جب ایسی برائی عام ہو جہاں منع کرنے والا نہیں ہے بلکہ تشہیر ہو رہی ہے، تو وہاں چہ جائے کہ کوئی زبردستی کسی سے ریپ کرے، تو ایسا واقعات اس لیے وہاں نہیں ہوتے کہ وہاں تو چپے چپے پہ برائی ہے اور چپے چپے پہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ یعنی وہاں زبردستی کرنے کی ضرورت بھی پیش کسی کو نہیں آتی، کیونکہ ماحول عام ہے، اوپن ہے، وہاں اس برائی کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تو اس لحاظ سے ایسے واقعات یورپ کے اندر نہیں ہوتے، اور یورپ والے اور ان کے ادارے اور ان کے غلام آج پاکستان کے اندر بھی ایسا حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی برائی عام ہو، اور وہ جو جب چاہے اس کے لیے رستہ ہموار کیا جائے، وہ برائی کرے، تاکہ ایسے واقعات اور رونما نہ ہوں کہ کوئی کسی سے زبردستی کسی سے برائی کرے۔ تو اس کا حل انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یعنی برائی کو عام کیا جائے، خواتین کو بالکل کھلا چھوڑ دیا جائے، جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، جس کے ساتھ چاہیں، اس پہ کوئی پابندی نہ ہو۔ جب پابندی ہٹ جائے گی، اپنی مرضی سے
وہ اپنی ہوس اور اپنے خواہشات کو پورا کریں گی تو پھر ان کے ساتھ زیادتی کوئی نہیں کرے گا۔ تو یہ سراسر بالکل غلط ان کا کہنا ہے۔ جب شریعت میں یہ فعل جرم ہے تو زنا بالرضا بھی جرم ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی اپنی مرضی سے برائی کرتا ہے تو وہ جائز ہے، اس پہ کوئی سزا نہیں۔ مشرف کے دور کے اندر تو یہ قانون بنا کہ زنا بالرضا وہ جائز ہے، یعنی قانونی لحاظ سے اس پہ کوئی FIR نہیں، قانون حرکت نہیں کرتا بلکہ قانون انہیں تحفظ دیتا ہے۔ جس طرح یورپ کے اندر اگر کوئی بچی برائی کرتی ہے تو اسے باپ نہیں روک سکتا، بھائی نہیں روک سکتا، اگر روکتا ہے تو وہ جیل میں جاتا ہے کہ تو نے اسے کیوں روکا ہے۔ اب وہ ایسا ماحول پاکستان میں دینا چاہتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ پاکستان پاک لوگوں کی دھرتی ہے، انشاءاللہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ اور آخر کے اندر یہ بات ہے کہ اسلام نے خواتین کو چادر اور چار دیواری کا درس دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ رب فرماتا ہے خواتین اسلام کو کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، وہ زمانہ جہالت کی عورتوں کی طرح گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ یہاں اصل کے اندر یہ خطاب تو ازواج مطہرات کو ہے، لیکن یہ حکم عام تمام خواتین اسلام کے لحاظ سے ہے کہ وہ گھروں میں رہیں، گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ تو آج اگر یہ نعرہ کسی اسلام کی خواتین کا ہو کہ نہیں ہمیں آزادی چاہیے، تو انہیں قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے، رب کا فرمان ہے کہ وہ گھروں میں رہیں اور گھروں میں ہی امن ہے۔ باہر نکلنا، حسن کی نمائش کرنا، بے پردگی کرنا، یہ اسلام کے منافی ہے۔ یہ تو جاہلوں والا طریقہ ہے۔ آج پردے، چادر اور چار دیواری کو جہالت قرار دیا جا رہا ہے، اور روشن خیالی اور عزت اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو بے پردہ، بغیر پردے کے اپنے حسن کی نمائش کرتے ہوئے بازار میں جائے، گلی میں جائے، جہاں مرضی جائے، جس وقت جائے، تو اسی کھلی چھوٹ ہونی چاہیے۔ آج اس کو روشن خیالی سمجھا جا رہا ہے۔ اصل تعلیم تو یہ ہے کہ عورت کا نام ہی یہ ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہو اور وہ گھر میں رہے، کہ باہر نہ نکلے۔ جب باہر بامر مجبوری نکلنا پڑے تو پھر اوقات کا خیال رکھا جائے کہ کن وقتوں میں جائے، اور پھر جہاں جا رہی ہے کہ وہاں فتنہ تو نہیں ہے، فتنے والی جگہ پہ نہ جائے، تو پھر پردے میں جائے جہاں اس کی جانے کی ضرورت ہے۔ تو اس لحاظ سے شریعت نے تو ایک مرد اور عورت کو پابند کیا ہے کہ اس حدود کے اندر رہے۔ اگر حدود سے باہر نکلے گی تو پھر فتنہ ہوگا۔ اب دیکھیں کہ زمانہ نبوی میں خواتین اسلام مسجد کے اندر امام کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتی تھیں، لیکن جب دور اقدس بدلا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاک زمانہ آیا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین پہ پابندی لگا دی کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں، وہ مسجد میں نہ آئیں۔ اب دیکھیں کہ یہ نماز پڑھنا کتنا اچھا فعل ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا کتنا زیادہ درجہ ہے، تو لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حالات دیکھے، یعنی یہ آج کا زمانہ نہیں، یہ دور صحابہ کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے اس وقت مسجد پہ پابندی لگا دی کہ مسجد میں خواتین نماز نہ پڑھیں بلکہ اپنے گھروں میں پڑھیں۔ تو جب نماز پہ پابندی ہے کہ مسجد میں نہ آئیں، تو پھر بازار جانے میں اور ایسے اداروں میں مخلوط تعلیم اور نظام اور یورپی کلچر اور کہا جائے کہ جہاں مرضی جاؤ، تو یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ اس چیز سے بچا جائے۔ اسلام چادر اور چار دیواری کا درس دیتا ہے، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں واضح بیان ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے رب کے حبیب، آپ اپنی بیٹیوں کو اور اپنی ازواج کو اور مومنوں کی بیٹیوں کو فرما دو کہ اپنے چہروں کو چادر سے وہ ڈھانپ کے رکھیں، اس لیے ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے اور تمہیں کوئی تکلیف نہ دے۔ یعنی یہی وجہ ہے، ان برائیوں کے خاتمے کا حل یہی ہے کہ خواتین اسلام گھروں میں رہیں۔ اگر گھر سے باہر جانا پڑے، محارم کے ساتھ جائیں، سر پہ دوپٹہ ہو اور باپردہ جائیں۔ جب باپردہ ہوں گی تو پتہ چلے گا یہ کوئی فاحشہ عورت نہیں ہے، یہ کوئی بدکار عورت نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی بیٹی ہے، باپردہ ہے۔
تو اس لحاظ سے اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کرے گا، اسے کوئی برائی کا نشانہ نہیں بنائے گا۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، یعنی تاکہ اس کی پہچان ہو جائے، فلا یؤذین، تاکہ اسے تکلیف نہ ہو، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ تو یہ تو صدیوں پہلے قرآن میں اس کا حل موجود ہے۔ اب وجہ تو یہ ہے کہ اس حل کی طرف آیا جائے، پردے کی پابندی کی جائے، چادر اور چار دیواری کی پابندی کی جائے، خواتین گھر میں رہیں، بے پردہ باہر نہ نکلیں، تو پھر ان برائیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کا حال یہ نہیں ہے کہ پردے کو چاک کیا جائے، بغیر دوپٹے کو، بغیر لباس کے وہ سامنے آئیں، تو پھر جب وہ اپنا حسن کا نظارہ کریں گی، باہر آئیں گی، تو لازماً ہے کہ کوئی نہ کوئی درندہ اس پہ ٹوٹ پڑے گا۔ تو اس درندگی کے عمل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ چادر اور چار دیواری کو قائم کیا جائے۔ اب عورت، یعنی اتنا ہے کہ عورت کی آواز پہ بھی پابندی ہے کہ دروازے پہ کوئی دستک دیتا ہے تو عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اندر سے سخت لہجے سے بولے، نرم لہجے میں جواب نہ دے۔ نرم لہجے سے جواب دے گی تو باہر والے کے دل میں برائی کا خیال پیدا ہوگا۔ اور اسی طرح خواتین پہ ہے وَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ وہ زمین پہ سختی سے زور سے قدم بھی نہ ماریں کہ جس کی وجہ سے قدموں سے اٹھنے والی آواز غیر محرم کے کان تک پہنچے۔ تو شریعت نے تو اتنے تک بات کہہ دی ہے، اور آج یہ میری مرضی اور میرے جسم والی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پاکستان نہیں، یہ ریپستان ہے، یہاں عورتوں پہ کیوں پابندی ہے؟ تو اس کا حل یہی ہے کہ عورت چادر اور چار دیواری میں رہے، شریعت کی حدود کا نفاذ کیا جائے، مجرموں کو سزا دی جائے، اور ملک پاکستان جو اسلام کے لیے بنا ہے اس میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔